بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس حدیث مبارکہ میں قیامت کی ایک بڑی نشانی جو کہ سورج کے مغرب سے طلوع کے متعلق اس کی مکمل تفصیل بیان کروں گی کہ سائنس اس حدیث مبارکہ کی تصدیق کیسے کرتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویورز، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن آپ کے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آ جائے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ویورز، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی ان عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ قیامت سے پہلے واقعہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک عظیم واقعہ ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس دن جب لوگ سورج کے اپنے معمول کے مطابق مشرق سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات قائم کر دیا ہے، اور پھر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ویورز، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ، وہیں واپس لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، پس وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ویورز، رات کے بہت طویل ہونے اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات سائنسی طور پہ بالکل ممکن ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش کسی وجہ سے رک جائے جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الٹ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل ممکن ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا مومنٹم ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے تمام جھرمٹ، ان کے ستارے اور سیارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے، اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا حذیفہ بن سید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کچھ یوں فرمایا کہ نمبر 1 دخان یعنی دھواں، نمبر 2 دجال کا نکلنا یعنی فتنہ دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 3 دابۃ الارض زمین کے جانوروں کا نکلنا، نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 5 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج مجوج کا رونما ہونا، خسف یعنی 3 جگہ سے زمین کا دھس جانا، 7 8 اور 9 نشانیاں یہ ہوں گی: ایک مشرق میں زمین کا دھس جانا، دوسرا مغرب میں زمین کا دھس جانا، تیسرا جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا، اور 10 آگ پیدا ہونا، آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت
سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین کے دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں 10ویں ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کا حساب و کتاب جب قیامت کے تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔